سے ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا آواز آ رہی ہے، اس کو بٹھاؤ، یہ سننے کا موقع ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جن دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ قرآن کریم کے اختتام کا بھی ہے کہ قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، اس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعا اللہ فوراً قبول کرتا ہے۔ جیسا عرفات میں کوئی بندہ دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے، جمعے میں کھڑی ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ بھی سیدھے آپ سن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کرو تو دو کام ضرور کرو۔ نمبر ایک، جو نیک کام تم نے کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی جتنی توصیف اور تحمید، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہو وہ کم ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب کو مل کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ کا بڑا کرم ہوا، بڑا فضل ہوا کہ آپ نے تراویح کی نماز کے اندر ہمیں قرآن کریم سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور نیک کام کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ شیطان بندے کے اندر عجب پیدا کر دیتا ہے کہ ہم نے تو 10 دن میں قرآن سنا ہے، ہم نے تو 10 دن میں قرآن سنایا ہے، ہم نے تو 7 دن میں قرآن سنا ہے یا سنایا ہے۔ جب بندہ یہ بات کرتا ہے تو عجب پسندی آ جاتی ہے جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیتا ہے تو تمام کا تمام گناہ جو ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے قرآن کریم سننے کو سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری چیز جو علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیک کام کرو تو دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار ضرور کرو کہ اے اللہ، جیسا ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسا ہم نے تیرے سامنے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، جس عظمت کے ساتھ میں قرآن سننا چاہیے تھا، اے اللہ اس عظمت کے ساتھ اور اس بڑائی کے ساتھ ہم اس قرآن کریم کو نہ سن سکے نہ سنا سکے، اے اللہ اس کے سننے سنانے میں ہم سے ضرور غلطی کوتاہی ہو گئی ہوگی، اے اللہ تو اس کو معاف کر۔ تو آج کا جو یہاں جمع ہونے کا مقصد، دعا ہونے کا مقصد، اس کا مقصد سارا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کتاب دی، تمام کی تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا اور یہ تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راستے پر چلنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے یہاں پر یوں نہیں کہا کہ ھدی للمؤمنین، کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہے، بلکہ اللہ نے یوں کہا ھدی للناس، تمام دنیا انسانیت کے لیے یہ کتاب ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ یہ کتاب وہ لوگ پڑھیں اور اس کی اسٹڈی کریں۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ذمہ داری لگائی کہ اس قرآن کریم کی ترجمانی کرو، اور اس قرآن کریم کو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جن اقوام کو اس قرآن کریم کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کو قرآن کریم کا پیغام سنائیں، ہم ان کو قرآن کریم کے بارے میں بتائیں کہ جو اللہ نے، ایشور نے آخری کتاب اتار دی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تمام دنیا انسانیت کے لیے۔ آگے اللہ نے قرآن میں کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، کہ یہ واضح کرنے والی ہے سیدھے راستے، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی ہے۔ اب بندہ جب اس کتاب کو پڑھے گا تبھی تو سچا راستہ تلاش کرے گا، سیدھا راستہ جبھی تو پائے گا جب اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کتاب کو سمجھے گا۔ جن لوگوں نے قرآن کریم کو تعصب کا چشمہ اتار کر کے پڑھا اور قرآن کریم کو انہوں نے اللہ کی عطا
پڑھ کر کے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں اور قیامت تک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سینوں میں محفوظ کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو پڑھیں، لفظاً پڑھیں، معنی سمجھیں. آج کل پوری دنیا کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور قرآن کریم پر جگہ جگہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا جو پیغام کو سمجھایا نہیں ہے یا انہوں نے قرآن کریم کو صحیح سے سمجھا نہیں. حالانکہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف ہماری کتاب ہے، اس کو یاد رکھیں. آپ میری طرف توجہ سے غور سے سنیں، اس کو یاد رکھیں. قرآن کریم صرف ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے سیدھا رستہ، سیدھا مارگ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دکھایا ہے. شرط یہ کہ بندہ اس کو پڑھے. تو جن لوگوں نے کتابوں کو پڑھا ٹٹولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح رستہ دکھایا بھی ہے. ابھی ضرورت اس بات کی ہے، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ وفاد کرام ہیں جو اس کتاب کا تحفظ کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے تحفظ کرنے والوں کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم زبان سے 2 جملے تو بول سکتے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. وہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اب جن لوگوں نے اس میں انتھک محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، جدوجہد کی ہے اور کر رہے ہیں اور قیامت تک کی جاتی رہے گی، تو سمجھو اس بات کو کہ یہ لوگ قرآن کریم کے حافظ ہیں. اگر قرآن میں ذرہ برابر بھی کمی آ گئی تو یہ لوگ فوراً اس کو پڑھ لیں. ایک آدمی تھا، بہت بڑے عہدے پر وہ آدمی فائز تھا اور وہ مذہب کے اعتبار سے کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا. کمیونسٹ تھا، دیویا تھا، خدائی کو نہیں مانتا تھا. اب اس نے سوچا کہ چلو ہم قرآن کریم اور یہ جتنے بھی مذاہب والے ہیں ان کی کتاب پر ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی کتاب پر حق ہے. سب کہتے ہیں کہ یہودی سچا مذہب ہے، عیسائی سچا مذہب ہے، مسلمان کہتے ہیں اسلام سچا مذہب ہے، ہندو کہتے ہیں ہندو سچا مذہب ہے. کون سا مذہب سچا ہے؟ اب اس نے تمام کی تمام مذاہبوں کی کتابوں کو اکٹھا کیا. سب سے پہلے اس نے تورات کو لیا اور تورات کو اس نے اپنی یہاں کاتب کو بٹھایا اور کہا کہ اس تورات کے نسخے کو لکھنا شروع کرو. اور اپنی طرف سے تورات کے اندر اس نے رد و بدل کر دی، تبدیلی کر دی، کچھ باتیں بڑھا دی، کچھ باتیں اس میں سے نکال دی. اور وہ نسخہ لے جا کر ایک چرچ میں گیا اور جانے کے بعد وہاں کے پادری کو پکڑا اور کہا کہ تمہاری مذہبی کتاب ہے، میں آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں، آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں. بندے نے ہدیہ دیا، اس نے ہدیہ قبول کرا. اب ہوا کیا کہ 1 مہینے تک وہ انتظار کرتا رہا کہ دیکھو اس کتاب پر کیا ایکشن ہوتا ہے. اس نے تو بد تبدیلی کی تھی نا اس کے اندر. اس نے دیکھا کہ ہر ہفتے وہ چرچ میں لائی جا رہی ہے کتاب اور لوگوں کو ہر ہفتے سنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ اس طرح ہمارے یہاں جمعہ مبارک دن ہے، یہودیوں کے یہاں ہفتے کا دن مبارک دن. اب اس نے انجیل کو لیا اور انجیل کے اندر بھی تبدیلی کی اور تبدیلی کرنے کے بعد اس کو بھی ایک پادری کو لے جا کر کے دیا اور کہا کہ میری طرف سے آپ کو بطور ہدیہ ہے، آپ اس کو قبول کریں. اب اس بندے نے بھی تورات کا وہ انجیل کا ہدیہ قبول کرا اور چرچ میں اپنا پڑھنا شروع کر دیا. اس بندے نے دیکھا کہ 1 مہینے تک انہوں نے بھی کوئی ایکشن نہیں کیا اور وہ اس کتاب کو پڑھے جا رہے ہیں. اب اس نے قرآن کریم کو لیا اور ایک کاتب کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد اس کاتب سے کہا کہ دیکھ یہ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے اور یہ آخری پیغمبر پر اتری ہے اور یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری جانے والی آخری کتاب ہے. تو جب بھی اس کے اندر تحریف کرے گا یا تبدیلی کرے گا تو سوچ سمجھ کر تحریف کرے. یہ موبائل جو بچہ چلا رہا ہے اندر آ جائے گا، آپ میری طرف رحم کر دیے، وہ تو آ جائے. اب کیا ہوا، اس نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی شروع کی. قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، وَعَصَىٰ آدَمُ کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اب عصا سے مطلب لاٹھی بھی سمجھ میں آتی ہے. عصا اگر ہندی میں بولے، اردو میں بولے تو عصا کے معنی لاٹھی کے آتے ہیں. تو اس آدمی نے تحریف یہ کی، وہاں عصا کے معنی نافرمانی کے آ رہے تھے کہ آدم نے نافرمانی کی، وہ درخت جو کھا لیا تھا. تو
تو وہاں پر اس نے یہ سوچا کہ یار وعصا آدم کے پاس تھوڑا ہی عصا تھا، عصا تو موسیٰ کے پاس تھا، یہاں اس نے آدم کو ہٹا کر لکھا وعصا موسیٰ، کہ موسیٰ کو اللہ نے عصا دی۔ اب یہاں پر اس نے تحریف کی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آیا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گدھے پر سوار کرایا، وہ ایک گدھے کا ذکر آتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہاں معنی ہے کہ اللہ نے فوقیت دی ان کو، اللہ تعالیٰ نے بہترین حکمت اور دانائی دی۔ وہ وہاں سمجھا خر کے معنی عربی زبان میں گدھے کے آتے ہیں، اور اس نے سوچا کہ گدھا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دیا تھا نہ کہ موسیٰ کو دیا۔ اب اس نے وہاں وَخَرَّ موسیٰ کی جگہ عیسیٰ نام پڑھا دیا، موسیٰ ہٹایا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہاں اس نے ڈالا وَخَرَّ عیسیٰ صَعِقًا، گدھے کے معنی سمجھ کر۔ یعنی یہ ایسی غلطی تھی کہ جلدی سے آدمی پکڑ نہیں سکتا۔ اب جب اس نے قرآن کریم میں اس طرح کی تحریف کر دی، ایک نسخہ تیار کیا، اب وہ ایک حافظ قرآن کے گھر پر گیا، جا کر دستک دی، اور جانے کے بعد کہا کہ میں نے بہت ہی جدوجہد اور محنت کے ساتھ میں اس کتاب کو، جو تمہاری مقدس کتاب ہے، تیار کرایا ہے، آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اس زمانے میں اس طرح کی پریس نہیں تھی جیسا آج نسخے ہمارے یہاں مل جاتے۔ اس زمانے میں لوگ ہاتھوں سے قرآن کریم یا کتابوں کی لکھائی ہوا کرتے تھے، بڑا مشکل تھا ان کو جمع کرنا، کہیں قرآن کریم کسی کے پاس ملا کرتا تھا نسخوں کی شکل میں، ورنہ لوگ عام طور پر زبانی حافظ ہوا کرتے تھے۔ اب جب وہ قرآن کریم کو لے کر اس حافظ قرآن کے گھر پر پہنچا، اور وہ تو معائنہ کر رہا تھا نا کہ دیکھے کون سی کتاب سچی ہے، کون سی کتاب آخری ہے۔ اب جب وہ اس کا معائنہ کر رہا تھا، اب جب اس حافظ قرآن کے ہاتھ میں وہ کتاب گئی، اس نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، 3 دن بھی گزرے نہیں تھے، وہ آدمی لکھتا ہے کہ وہ حافظ قرآن میرے گھر پر آیا، اور ایسی وقت میں آیا کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ اس وقت اس کو کیا کام پڑا۔ آ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں اس کے چہرے سے پہچان لیا کہ یہ بڑا سنجیدہ ہو کر کے آیا ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت میرے پاس آیا۔ آتے ہی اس نے فوراً مجھے جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تو نے اس کتاب کو کہاں پر لکھا؟ کیونکہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا کہ تو نے اس کتاب کو کہاں پر لکھوایا ہے، میں اس کے لہجے سے ڈر گیا، مرعوب ہو گیا۔ میں نے اس کو فوراً کہا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر سچا مذہب کون سا ہے۔ میں نے تمام کے تمام مذاہب کی کتابوں کے اندر تبدیلی کرائی اور ان کے لوگوں کو، ان کے پیشوا کو جا کر کے دیا، لیکن کسی نے آ کر مجھے بعد میں ٹوکا نہیں کہ تم نے اس میں غلطی کر دی ہے، اور تمہیں آئے ہو۔ اس حافظ قرآن نے 3 دن کے اندر جہاں جہاں اس نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی کی تھی ان پر نشان لگایا اور بتایا کہ یہاں پر یہ حرف نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اس آدمی نے فوراً کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے۔ اب حافظ قرآن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں؟ اب حافظ قرآنوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اتنی رفتار سے آج کل قرآن کریم پڑھے جا رہے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو پتہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ کیا پڑھ رہا ہے، اور بس ریل پیل ہے۔ اور حافظ قرآن سب سے اچھا سمجھا بھی اس کو ہی جا رہا ہے جو جتنی جلدی قرآن کریم کو پڑھو۔ یعنی قرآن کی ذرہ برابر عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ اگر یہی ہماری حالت نہیں تو پھر یہ قرآن کریم کے جو بہترین حافظ ہوتے ہیں اور یہ جو قرآن کریم کو جو اپنے سینوں میں لیے ہوتے ہیں، یہ جب دلوں سے عظمت نکل جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں سے بھی قرآن کریم کو اٹھا لے۔ تو میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو قرآن سمجھ کر سنا جائے، قرآن کو قرآن کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے سنا جائے، اور اسی عظمت کے ساتھ میں اس کو پڑھا جائے۔ تو ہم نے تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ جو قوم جتنی بھی ترقی دنیا کے اندر کر رہی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اپنی تمام کی تمام مذہبی کتابیں ہیں، یہ جو مذہبی پیشوا ہے ان کی انہوں نے تعلیم کی ہے، ادب سے ان کو سر پر بٹھا کر کے رکھا ہے، دنیا میں ترقی کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کا ادب دلوں میں نہیں ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ادب
یار کیا تھی خلافت عثمانیہ؟ کیا وجہ تھی کہ 7 بر اعظم پر خلافت عثمانیہ؟ 1924 کے اندر جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی بہت سارے ملک بنے. اس کی واحد وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی سلطنت بن گئی اور اتنی بڑی سلطنت پر انہوں نے حکومت کی اور قرآن کریم کے نظام کو نافذ کیا. ایک شخص تھا، اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عثمان. آج ہی میں مغرب کے بعد ایک کتاب پڑھ رہا تھا، پسندیدہ واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی وہ کتاب ہے، اس میں میرے سامنے اچانک یہ واقعہ آیا قرآن کریم کے مطابق. تو انہوں نے کتاب کے اندر لکھا کہ عثمان جو ہے اپنے قبیلے کے اندر بڑا مہمان نواز آدمی تھا. وہ جس سے بھی ملاقات کرتا، کوئی انجان آدمی اس کو ملتا، اپنے قبیلے میں لاتا، اس کو رات میں ٹھہراتا اور اس کی خاطر بازارات کرتا، دن میں اس کو رخصت کر دیا کرتا. بہت دنوں سے اس کا ایک مشغلہ بنا ہوا تھا. اب اس کے قبیلے والے اس سے پریشان آ گئے اور کہنے لگے کہ تم جب چاہے کس کو چاہے انجان آدمی کو قبیلے میں لے آتے ہو اور پریشان کرتے ہو، اس کی خاطر بازارات کرتے ہو، رخصت کر دیتے ہو. اب یہ تو 2 قبیلے میں رہو گے، انجان آدمی نہیں آئے گا، یہ تم قبیلے سے باہر جاؤ گے. اب ان کو وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ تو مہمان نواز تھے، ان کے پھر دل میں غلغلہ اٹھا، پھر کوئی نہیں گیا، وہ قبیلے میں لے کر کے آ گئے. اب وہ مہمان کو قبیلے میں لے کر کے آئے تو تمام کے تمام لوگوں نے اکٹھا ہو کر یہ تجویز پیش کی کہ اب عثمان کو قبیلے سے نکال دیا جائے. اب لوگوں نے دھکے دے کر اس کو قبیلے سے نکال دیا کہ آج کے بعد آپ ہمارے یہاں قربے خاندان میں داخل نہیں ہوں گے، تم یہاں سے باہر چلے جاؤ. اب وہ جو عثمان تھے، حضرت عثمان، وہ اپنی بستی سے نکلے اور قریبی بستی میں ان کے شیخ تھے جن کے پاس وہ جایا کرتے تھے. 5-7 کلومیٹر اپنے شیخ کے یہاں چلے گئے. رات کا وقت ہو گیا، ساری کارگزاری جا کر اپنے شیخ کو اپنے حالات بیان کیے کہ میں اس طرح لوگوں کی خدمت کرتا تھا اور مجھے میرے قبیلے والوں نے دھکے دے کر کے باہر نکالا. اب جو شیخ تھے انہوں نے ان کو مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد کہا کہ آپ یہاں آرام کریں، تمہارے معاملے کے بارے میں صبح میں سوچیں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے، ابھی آپ رات یہاں پر گزار. اور وہ جو عثمان تھے، حضرت عثمان، وہ وہاں مہمان خانے میں سو جائے. صبح کا وقت ہوتا ہے. اب ان کی عادت یہ تھی کہ تہجد کے وقت میں وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. وہ تہجد کے وقت میں اٹھے اور قرآن کریم کو مہمان خانے میں تلاش کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے وضو بنا کے قرآن کریم کو تلاش کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف الماری میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا کہ میں رات جب سویا تھا، جدھر وہ الماری ہے ادھر وہ میرے پیر ہو گئے تھے اور قرآن کریم وہاں پر رکھا ہوا تھا. اب قرآن کریم کو اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، پیشانی سے لگایا اور بوسہ دے کر سینے سے چپٹا کر زاروں قطار اللہ کے سامنے رونے لگے اور کہہ رہے تھے، اے ربا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرا قرآن کریم جو تو نے آخری کتاب ہم پر بھیجی ہے وہ ادھر رکھا ہوا تھا. اے ربا، پوری رات میں اس کی طرف پیر کر کے سوتا رہا. اے اللہ، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، آئندہ میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں. قرآن کریم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں. ادھر شیخ کو اللہ تعالیٰ نے الہام کر دیا کہ عثمان کو یہاں سے نکال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام لے. اب وہ شیخ جاگے، دیکھ رہے ہیں کہ عثمان رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. شیخ نے جھنجھوڑا اور پکڑ کر کے کہا، ہماری خانقاہ سے نکل جاؤ. وہ الہام تھا اللہ کی طرف سے. اب عثمان کہنے لگے، حضرت میں تو ایسے ہی مارا ہوا تھا، ستایا ہوا تھا حالات کا، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب میں کہاں پر جاؤں. اب حضرت شیخ نے وہ تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا، وہ کہاں پر ان کو رکنا برداشت کر سکتے تھے. شیخ نے اپنے خادموں سے کہا کہ اس کو باہر نکالو اور خانقاہ سے باہر کر دو. اب حضرت عثمان باہر گئے اور ان کے شیخ نے کہا کہ اب اللہ تمہارے سے کام لے گا، تم
پاس آئے، آنے کے بعد کہا دیکھو جی ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ہمارا اب کوئی امیر نہیں رہا ہے، ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی صبح میں جو یہاں داخل ہوگا شہر میں سب سے پہلے ہم اس کو اپنا امیر مان لیں گے، ہم نے دیکھا کہ آپ سب سے پہلے داخل ہوئے، ہم آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے امیر بن جائیں۔ اب حضرت عثمان تو کر کے مارے ہوئے تھے، یہ حالات کے ستائے ہوئے تھے، اب انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ میں ہاتھ پر بیعت کی اور اپنا وہ نکل پڑے سرحدوں کی طرف۔ اب اسلامک سلطنت کی اس وقت میں بیعت پوری ہو چکی تھی، ہر وقت ہر جگہ مسلمانوں کی اپنی بادشاہت تھی، بس جگہ جگہ ان کی اپنی اپنی سلطنتیں قائم ہو گئی تھی، لیکن اب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، یعنی جو مسلمان ایک لڑی میں پھرے ہوئے تھے اور وہ لڑی ٹوٹ چکی تھی، ان کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اسلامی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، ہم سرحدوں پر جا کر کے پڑ جائیں گے۔ چند نوجوان تھے، ہوتے ہوتے ان کے ساتھ میں کئی ہزاروں کا لشکر ہو گیا اور وہ ایک اسلامک سلطنت پر جا کر کے اسلامک سرحد پر جا کر کے پڑ گئے۔ ادھر جو تھا وہاں پر عیسائی آباد تھے، اب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آ کر کے اسلامک سرحد پر پڑ گیا ہے، اب ان کو ان سے خوف طاری ہو گئی۔ اب جو عیسائی بادشاہ وہاں پر آباد تھا برابر میں جہاں سرحد ملتی تھی، اس نے سوچا کہ ان سے معاملہ، ان سے پنگا لینا اور ان کے ساتھ میں لڑائی کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس نے تجویز پیش کی کہ حضرت عثمان کے پاس سے خط روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو میں لڑائی نہیں چاہتا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو منظور ہو۔ تو حالات کے ستائے ہوئے تھے، گھر سے نکلے ہوئے تھے، پریشان تھے۔ اب انہوں نے وہ مشورہ کیا اپنے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس بات پر ہاں کر دیں، لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب وہ صلح کے لیے آمادہ ہوئے تو آپ صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ انہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا، وہ وہاں پر گئے، لڑکی نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان نے شادی کر لی۔ اتفاقی بات کہ کچھ دنوں کے بعد اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا، عیسائی بادشاہ کا، اور آگے اس کے کوئی اولاد نہیں تھی سوائے اکلوتی بیٹی۔ اب تمام کی تمام عیسائیوں نے اور مسلمانوں نے مل کر یہ بات پیش کی کہ اب دیکھو ہماری حفاظت کے لیے اگر کوئی ہے اس بادشاہ کے بعد تو وہ عثمان ہے، اب اس کو اپنا سردار اور بادشاہ بناتے ہیں، اب یہی ہمارا مستقبل بنا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، یہی ہمارے بچوں کو پروان چڑھا سکتا ہے، اسی کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب حضرت عثمان کو جو بادشاہ کے تخت پر بٹھایا جا رہا تھا، اس وقت میں انہوں نے وہ واقعہ نہیں بھولے تھے اس رات کا کہ جب اللہ کے قرآن کی طرف انہوں نے پیر کر لیے تھے رات میں سوتے وقت میں، وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر اتنا پیار آیا تھا، میری توبہ پر اتنا پیار آیا تھا کہ جب میں توبہ کر رہا تھا اللہ کے سامنے، اللہ نے میرے شیخ کو الہام کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عثمان کو عزت سے نوازیں گے۔ کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن کریم کو منگوایا، ہاتھ پہ رکھا، سینے سے لگایا، پیشانی کو لگایا، اس کو بوسہ لیا اور تمام کے تمام لوگوں کو کہا کہ آج کے بعد اس ملک کا دستور قرآن ہوگا، آج کے بعد اس ملک کے اندر قرآن کریم کے مطابق فیصلے نافذ ہوں گے اور اسلامک نظام قائم ہوگا۔ اللہ نے اس بندے سے کام لیا۔ خلافت عثمانیہ آج سے 750 سال پہلے بنی اور ابھی حال میں 1924 کے اندر خلیفہ عبد الحمید ثانی ان کا آخری خلیفہ گزرا ہے۔ ترکی میں خلیفہ عبد الحمید ثانی 1924 کو خلافت ہوئی۔ دیکھو قرآن کریم سے محبت اور ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت سے نوازا۔ آج اگر ہم اس قرآن کریم سے محبت کریں گے، اس سے لگاؤ رکھیں گے، ان کے پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کے آج ہماری حدیب عالم کریم بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا جائے، اور اب جس طرح کی حالت ہے نا، اب آپ لوگوں کو اس کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ اب حافظ قرآن ہم بلائیں گے نہیں، ہمارا بچہ ہمارے گھر میں حافظ قرآن ہوگا، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سب آدمی نیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن
بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بار بار آپ سنتے رہتے ہیں, وہ مالٹا کی جیل سے جب آئے تھے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں سے بڑی پڑھن کے ساتھ میں ایک بات کہی تھی کہ مسلمانوں اگر تمہیں اپنا ہندوستان میں مستقبل بچانا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کا تحفظ چاہنا ہے تو 2 کام ضرور ہے. کتنے میں؟ 2. نمبر 1 اپنے اندر اتحاد پیدا کرو. جمعے میں بھی میں نے سنایا تھا ایک آدمی آیا جنتی ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کون جنتی, تو 3 دن تک وہ لگاتا رہتا. دونوں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کتاب ہو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بندہ جنت ہے. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ میں رات میں قرآن پڑھتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, اور میں تو جنتی نہیں ہوں, لیکن اللہ کے نبی نے وہ کچھ بھی نہیں کرتے اتنی زیادہ عبادت, لیکن کہا کہ بندہ جنتی ہے. فرمایا کہ تو اس کے دل میں ذرا برابر کسی کی طرف سے گنا نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے, لیکن 4 شخص ایسے ہیں ان کی اس میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے رشتے قطع کرنے والا اور دلوں میں بغض اور اناد رکھنے والا. آج سے ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں گے کہ اللہ آئندہ کسی مسلمان کی طرف سے ہم دل میں کینہ اور بغض نہیں. آج کے بعد ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے. ہمارے میں جو نااتفاقیاں بڑھ رہی ہیں ان کو دور کریں گے. اس لیے نہیں کہ ہماری شان بڑھے گی, اس لیے نہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو جائے گا, اس لیے کہ ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے اسلام کا تحفظ کرنا ہے. اس کی بنیاد پر اگر ہم نے اپنے اندر اتحاد پیدا کر لیا تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں مٹا سکے. دوسری بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی کہ قرآن کریم کو لفظاً پڑھو, معنن سمجھو. کیا بھائی؟ قرآن کریم کو لفظاً پڑھو, معنن سمجھو. جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کریم پڑھے. اور یہ تو آج اس مسجد میں بیٹھ کر آپ بالکل پکی سچی نیت کر لیں کہ ہمارے اگر بیٹا ہے انشاءاللہ ہم نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم کا حافظ بنانا ہے. تو قرآن کریم لفظاً پڑھنا بھی ہے, معنن سمجھنا بھی ہے. معنن کیسے سمجھیں گے؟ تفسیریں آتی ہیں, تفسیروں کا